وَيَكْشِفُ السُّوءَ اور کون ہے جو دکھوں مصیبتوں کو دور کرتا ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور کون ہے جو بناتا ہے تمہیں زمین کے جانشین الہ مع اللہ کیا کوئی الہ ہے اللہ کے ساتھ جو اور مضبوط ہے قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ بہت کم تم نصیحتیں کرتے ہو أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ کون ہے جو آپ کی رہنمائی کرتا ہے راہ دکھاتا ہے بحر البر کے اندر ظلمات البر خشکیوں کے ظلمات میں اور سمندر وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ کون ہے کہ ہموں کو خوشخبری بنا کر رحمت کے جلوس رہے الہ مع اللہ کیا کوئی الہ ہے اللہ کے ساتھ یعنی اور تو معلوم ہے تعالی اللہ عما یشرکون بلند ہے اللہ جس سے وہ شرک کرتے ہیں امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ بلد کون ہے جو آغاز کرتا ہے خلق کا پیدائش کا ثم یعیدہ پھر اس کو جدید کرے گا دوہرائے گا دوبارہ پیدا کرے وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمانوں زمین سے الہ مع اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے کوئی الہ ہے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ کہہ دو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لاؤ تم اپنے برہان و دلائل اگر تم سچے ہو قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ کہہ دو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں جانتا لا يعلم نہیں جانتا من فی السماوات والارض جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں غیب کو الا اللہ اللہ کے سوا وما یشعرون ایان یبعثون اور وہ جو مدفون ہے جو مقبور ہیں وہ تو یہ بھی نہیں شعور رکھتے کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے کب ان کو قبروں سے اٹھا کے اللہ کے سامنے دوبارہ پیش کیا جائے گا حضرات قرآن پاک میں آواز کیوں بیٹھی ہو جاتی ہے کیوں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اپنا کئی انداز سے تعارف کروایا ہے سادے لفظوں میں اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے آسمان کو چھت بنایا ہے ایک ہی بات ہے اس پر غور کر لیں بڑی عجیب خوبصورت اور لطیف اشارہ ہے اور دلیل ہے بڑی خوبصورت نیچے پانی ہے اوپر اللہ تعالیٰ نے زمین کا فرش بنا دیا یہ پانی اوپر نہیں آتا ادھر سمندر ہے اوپر پانی ہے نیچے زمین ہے پانی نیچے نہیں جاتا ان دونوں کو روکنے والا اور نظام بنانے والا کون ہے یہ اللہ پھر ایک آج کے سبق میں جو خوبصورت بات فرمائی جا رہی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا حدیث شریف کے اندر بیان آتا ہے جب زمین کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے اوپر بچھایا زمین کی حرکت تھی اس کے اندر قرار اور ٹھہراؤ نہیں تھا پھر اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو مضبوط ہل جاندہ ایک بندہ ہی تھے بعد وہ بھڑی رکھا یار منہ دے اللہ دا خوف کر اوہ اللہ اوہ نظام ٹھیک بناؤ میرا منہ تے نہ خراب کرو یار چل جائے گا گاؤں زمین کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ میخیں بنا کر گاڑ کے قرار اس کے اندر پیدا کر دیا ٹھہراؤ پیدا کر دیا جن دلوں میں زلزلہ آیا تھا آزاد کشمیر میں
اور اس کے بعد کچھ جھٹکے لگتے تھے. کتنے لوگ بیمار ہو گئے تھے, رات کو نیند نہیں آتی تھی, جھٹکے لگنے ہیں رات کو خوف کی وجہ سے, اور نفسیاتی طور پر لوگ بے قرار ہو گئے. یہ زمین کو بچھونا بنانا اور زمین کو قرار, اس کے اندر ٹھہراؤ دینا, یہ الگ ایک نعمت کا ذکر کیا کہ یہ کام بھی میں نے کیا. جتنے آپ کو پہاڑ نظر آتے ہیں اونچے, اس کے 2 گنا پہاڑ زمین کے اندر ہیں. میخیں بنایا ان کو, میخیں. اور یہ سارا کچھ تیرے لیے ہے, تیری شان کے لیے, تیری عظمت کے لیے, تیرے پیار کے لیے. بڑا سب اللہ کا بڑا پیار ہے بندوں کے. اللہ کی قسم میں نے کئی دفعہ اس پر غور کیا ہے, میرے رب کا اتنا حوصلہ ہے, میرے رب کی اتنی شان ہے, اتنا حلیم ہے, اور اتنی برداشت ہے میرے اللہ میں. اب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تخمینہ موٹا سر لوگ بولتے ہیں آج کل دنیا جو انسان ہے تقریباً 7.5 ارب ہے. 7.5 ارب انسان دنیا میں موجود ہیں, لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ 6 ارب کافر ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے, رسول کو نہیں مانتے, قیامت کو نہیں مانتے, نظام کو نہیں مانتے. اللہ تیرا کتنا حوصلہ ہے, ان کافروں کو بھی سیب کھانے کے لیے دیتا ہے, مینگو کھانے کے لیے دیتا ہے, کیلے کھانے کے لیے دیتا ہے, سکون کے لیے زمین کو بچھا کے ان کے لیے نہریں ندیاں چشمے جاری کریں, موج کرو. کتنا بڑا حوصلہ, کتنا حوصلہ. نہ مانے اس کی بادشاہ میں کوئی فرق. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ. یار 1 دن 2 دن حدیث شریف کے اندر بیان آتا ہے, ایک بندے سے 1 دن مانگو, 2 دن مانگو, 3 دن مانگو, کہا چل کم کر, تو عادت ہی بنا لی. کبھی پانی لینا آ جاتا, کبھی شربت لینا لے, کبھی جناب تو جو بھی, کبھی تو زردے کا سوال کرتا ہے, کبھی مینگو مانگتا ہے, کبھی ملک شیک مانگتا ہے. دفع ہو جائے یہاں سے. حدیث کے اندر بیان آتا ہے اللہ سے مانگو اللہ خوش ہوتا ہے. جتنا مانگو, چمٹ کے مانگو, زور سے مانگو, بڑے ٹور کے ساتھ مانگو, اللہ اتنا ہی راضی ہوتا ہے. نہ مانگو تو غصے ہو جاتا ہے. جو اللہ سے نہیں مانگتا, اقبال جرم نہیں کرتا, اللہ کے گھر میں نہیں آتا, اللہ کا وہ شان عظمت بیان نہیں کرتا, اللہ اس بندے پر ناراض ہو جاتا. جو ترلا مارتا ہے, رو کے دکھاتا ہے, رونے والا منہ بناتا ہے, ترلا مارتا ہے, رات کی تنہائیوں میں آ جاتا ہے, اللہ فرماتے ہیں میں نے تجھے معاف بھی کر دیا, اپنا بھی بنا دیا. کیسی شان ہے رب العالمین کی. اور آپ کو مبارک ہو, آپ اللہ کا پاک کلام پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا بنا لے. تو آج کے سبق میں پہلا سبق جو دیا جا رہا وہ یہ ہے امن جعل الارض قرارا. اور بھائی کون ہے؟ وہ سرکاریں ہیں, یہ اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم بیدہ ملکوت کل شیء. سمجھ آؤ دی بھی. اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ سبحان اللہ. والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. نہیں اگر مطلب کی سمجھ آئی تو میں سمجھا دیتا ہوں, پھر ذرا غور پر. والسماوات مطویات بیمینہ, سارے آسمانوں کو لپیٹ کے اللہ تعالیٰ اپنی دائیں مٹھی میں پکڑ لے گا. کتنا بڑا, کتنا اکبر ہے, کتنا اعلیٰ ہے, کتنا افضل ہے, کتنا بے نیاز ہے. ساری کائنات اس کے دروازے کی محتاج ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذہبکم ویأت بخلق جدید وما ذلک علی اللہ. او انسانوں, او درویشوں, او مولویوں, علماء, کبراء, چنگے بندے, سب میرے دروازے کے فقیر ہو. ایک اکیلا غنی سب کو دے دے کہ سب کو خواہشوں کے مطابق بھی دے دے. اللہ فرماتے ہیں میرے خزانوں میں کمی کوئی نہیں آئے گی, میرے خزانوں میں کمی کوئی نہیں. اس اللہ نے فرمایا بتاؤ وہ اللہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے قرار, سکون, ٹھہراؤ کا ذریعہ بنا ہے. وجعل خلالها انہارا, زمین کی دراڑوں میں
زمین کے پیٹ میں جس نے نہریں چلا دیں، چشمے چلا دیے، دریا بہا دیے، موج میل کرنے کے لیے، دنیا کی انگوریاں مردہ زمینوں کو زندہ کرنے کے لیے سسٹم بنایا۔ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، زمین کے اندر جس نے پہاڑوں کو گاڑا میخیں بنا کے تیرے قرار کے لیے، تیرے سکون کے لیے، تیری شان کے لیے۔ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ، دو سمندر، دو دریا ملتے ہیں، ایک کا رنگ یہ ہے، ایک کا رنگ سفید ہے، دونوں مل رہے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں میں نے فرمان کا رگڑا دے کے پردہ حل کر دیا ہے، وہاں کو سٹیل کی چادر نہیں گاڑی، دیواریں نہیں بنوائیں، فرمان اتنا مضبوط ہے کہ پانی بھی آپس اندر نہیں ملتا۔ شان تو یہ بیان ہو رہی، سبحان اللہ، جتنی مرضی کہو نا تھوڑی ہے۔ پھر جب یہ مسئلہ بنا نا چوئی صاحب سونا نا، پھر آپ کو من جاؤ، پانی پینا پیانا پے گا، کوئی نہیں آیا پانی، گلاس دیا جی، گلاس فٹافٹ کرے ضرورت پہ جائے نا پانی پیانا جی۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر قرار پیدا کیا، پہاڑوں کو گاڑا، چشمے جاری کیے، فرشتے بڑے تعجب کے کہتے ہیں یا اللہ یہ بڑی تگڑی مخلوق ہے، تیری زمین کے اندر قرار آ گیا ہے، اس سے کوئی بڑی تگڑی مخلوق ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہاں ہے۔ وہ کیا ہے؟ لوہا، الحدید، انزل الحدید، لوہا، سٹیل بڑا مضبوط ہے۔ اچھا، پھر فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس سے بھی کوئی زیادہ تگڑی مضبوط مخلوق ہے؟ ہاں ہے، میری مخلوق ہے۔ کیا؟ آگ لوہے اسٹیل کو پانی، پیتل کو پانی، تانبے کو پانی کر دیتی ہے، اس سے زیادہ فرمایا پانی سبحان اللہ کر گئی بج گو، پانی اس کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ہوا، اور ٹنوں منوں ہواؤں کے اندر بادلوں میں پانی برس کے دریا چل گئے، نہریں چل گئی، دریا ابل گئے، سیلاب آ گئے، ندیاں بہہ گئیں۔ اللہ فرماتے ہو فرشتیوں میری گل سنو، سوال کرتے جا رہے ہو، میں جواب دیتا جا رہا ہوں۔ یہ جو میری مخلوق ہے نا، یہ جو آدم کی نسل اور اولاد ہے، اور جو تم بیٹھے ہوئے ہو، اور یہ جو برادری ہے، میرے عباد، میرے بندے ہیں جو مسجود الملائکہ ہیں، فرشتوں نے جن کو سجدہ، تمہارے ابے کو فرشتوں نے سجدہ کیا، تم اس کی برادری اولاد ہو۔ فرمایا یہ اتنا پیارا ہے کہ دائیں ہاتھ سے جیب میں روپیہ نکالے، میرے نام پر خرچ کر دے، اس کی یہ ادا، اس کا یہ عمل اتنا مضبوط ہے میرے نزدیک، پہاڑ اور سارے آگ، چشمے، سلسلے، وہ اتنے مضبوط اور معتبر نہیں ہے جتنا میرے اس بندے کا یہ عمل معتبر ہے۔ یہ قرآن تیرے لیے، اوئے ہوئے، چشمے تیرے لیے، یہ نظام تیرے لیے، زمین و آسمان کا خشاں تیرے لیے، یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے، سارا کچھ تیرے لیے اللہ نے بنایا، اور اس پیشانی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر دیا۔ یہ پیشانی صرف میرے سامنے جھکے گی، یہ پیشانی صرف میرے سامنے جھکے گی اور کسی کے سامنے جھکے گی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بھائی سنو، الہ ما اللہ، کوئی اللہ کے ساتھ اور کوئی ہے مقابلے والی، کوئی سرکار کو معبود الہ ہے نظر آتا تو بتاؤ کون ہے؟ ارشاد فرمایا بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے، اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کون سرکاریں کیا ہے۔ ادھر کھوتے شاہ، کوڑے شاہ، نانگے شاہ، فلانی سرکار، سائیں سرکار، سہیلی سرکار، دمڑی والی سرکار، یہ کون ہیں لوگ؟ مخلوق ہیں، اللہ کی ساری مخلوق ہے، بندر بھی، بندے بھی، انسان بھی، رشتے بھی، جن بھی، عرش فرش سب مخلوقات ہیں۔ اللہ کون ہے؟ خالق، مالک، مصور، ڈیزائنر، قدیر، سمیع، بصیر، اول، آخر، ظاہر، باطن۔ کوئی سمجھ بھی آ رہی ہے؟ کوئی مقابلے کا لاؤ؟ اور یار کتنا علم ہے بندوں کے بعد، بڑا علم ہے نا۔ کیوں جی چوئی صاحب ڈی سی او صاحب بیٹھے جا کرسی تے، سبحان اللہ کو تے انہاں دی ڈیوٹی لا دو، دو ترے بندے نے انہاں دی داڑھی دے بال گنو کے نے کھپ جان کے بیچارے استعفیٰ دے گھٹ رڑ جان۔ داڑھی کے بال کتنے ہیں، جسم کے بال کتنے ہیں،
جو بکروٹا ذبح کیا ہے جباڑ ساری داڑھی سے گنے پیدا مصیبت پیدا تو جو لیلا ذبح کی ہے اس کی پشت پہ کتنے بال ہیں، جو گائے ذبح کی ہے اس کی کمر میں کتنے بال ہیں. وہ ایک کی بات نہیں، ساری کائنات کی بات ہے. اللہ فرماتے ہیں تم اپنی بات نہ کرو، ساری کائنات سارے جانور ان کی پشتوں پر جتنے بال ہیں مجھے تعداد کا علم ہے. جتنے سمندروں کے پانی کے قطرے بنتے ہیں قطروں کی تعداد کا علم میرے پاس ہے، اور ریت کے ذروں کی تعداد کتنی علم میرے پاس ہے. یعلم ما کو جذباتی بات نہیں، قرآن کی آیت ہے یعلم ما فی البر والبحر. پھر فرمایا قرآن کی آیت ہی ہے جو ہرے پتے کتنے گر گئے، سبت کتنے گر گئے، ساتھ کتنے. فرمایا پتوں کی تعداد بھی جانتا ہوں، ذروں کی تعداد جانتا ہوں، پانی کے قطروں کی جانتا ہوں. تو آج بھی میری ذات چھوڑ کے اور کو ہے سرکار؟ اگر جاتے ہو تو اس کا مطلب تمہارا علم بات مسئلہ سمجھنا. بل اکثرہم لا یا اکثر نہیں جانتے. او کرنی والی سرکار، دمڑی والی سرکار، سہیلی سرکار، دمڑی والی، یہ کیوں کہتے ہو؟ اس کا معنی ہے وہ ان کو نہیں پتا کہ سارا کوئی رب جانتا ہے، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا معاملہ کیا ہے. اگلی بات اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ. ہائے ہائے، کون ہے مضطر کی پکار کو جب پکارے سنے؟ ماں سو گئی، بیٹا سو گئے، بیوی سو گئی. اللہ فرماتے ہیں میں تیرے لیے جاگتا ہوں، میں نے نیند اپنے لیے حرام کر دی ہے. کسی وقت بھی میرا بندہ پکار کہے گا، میں نے اپنی شان یہ بنا دی ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. نیند کا معاملہ ہی نہیں ہے. بندہ رات کو کہتا ہے یا اللہ ہائے ہائے اماں سو گئی، ہائے ہائے کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں تیری ہائے بھی سنتا ہوں، تیری پکار بھی سنتا ہوں، تیرے دکھ درد کو جانتا ہوں، حل بھی کرتا ہوں. کون ہے تیرے دکھوں کو دور کرنے والا؟ کون ہے تجھے تیری ہاہوں کی جواب پکار دینے والا؟ صرف اللہ ہے. حضرت بڑی عجیب خوبصورت بات ہے، جناب یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، حضرت صوفیہ سن رہے ہو، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بزرگا تو میرا لاڈلا ہے، پیارا ہے، لیکن قابو آ گیا. میں تجھے وظیفہ بتاتا ہوں، اگر تو نے وظیفہ نہ پڑھا تو مجھے اپنی حرمت اور عزت کی قسم ہے میں نے قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں تجھے رکھنا. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سمندر بھی رہے گا، مچھلی بھی زندہ رہے گی، یونس بھی زندہ رہے گا، اندر تو رہے گا اور نکلے گا بھی نہیں. یہ میں اتنا قادر ہوں، قیامت آ سکتی ہے تو باہر نہیں نکل سکتا. حد دم ہو گئی. وظیفہ کیا ہے؟ پڑھو نظر لا الہ الا انت لا الہ الا انت لا الہ الا انت. کوئی معبود نہیں سرکار، کوئی معبود نہیں، ایک ہی معبود ہے الا انت سبحانک. اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو پاک ہے. اب حدیث میں بیان آتا ہے، یار کئی مصیبت پہ گئی. حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ فرشتے وہ لگے ہوئے نا آواز آتی ہے تو یہ آواز جا کے عرش کو ٹکراتی. عرش کے اٹھانے والے فرشتے اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ یہ آواز کس کی آ رہی؟ ایسا میں فرشتوں میں علم غائب کوئی نہیں، کس کی آواز آتی ہے؟ اللہ نے فرمایا میرا کہ لاڈلا ہے اس کی آواز آتی ہے کہاں؟ فرمایا کسی نہیں پتا میرے علاوہ، فرشتوں نہ تمہیں پتا نہ کسی اور کو پتا. اگر کسی کو پتہ چل بھی جائے تو وہاں سے نکال ہی کوئی نہیں سکتا. قادر وہ نہیں ہے جس سے بن سکتی نہیں ایک مکھی بھی، مکھی تو بنانا دور رہا، ایک بال بھی بدلا جا نہ سکا. یونس نے پکارا اے اللہ، وہ بیٹھ گیا تھا کشتی میں پر حکم تیرا ٹل نہ سکا، وہ خود کو پار لگا نہ سکا، مجبور رہا محبوب تیرا، پسر کو کشتی میں بٹھا نہ سکا. کرنی والی سرکاریں، کرنی والی سرکاریں، دمڑیاں والی سرکاریں، سہیلی سرکاریں. یہ عقیدہ باطل ہے، اس عقیدے کو درست کرنے کے لیے سبق تم پڑھ رہے ہو. اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ، کون ہے جو جواب دیتا ہے، قبول کرتا ہے لاچار کی بات کو، اذا دعا جب اس کو وہ پکارتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ کون ہے جو اس کے دکھوں اور بیماریوں اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ کون ہے جو تم کو زمین کے جانشین بناتا ہے. ایک ہی حکومت ختم، دوسری حکومت آ گئی، ابا فوت ہو گیا، بیٹا جانشین بن گیا، یہ فوت ہو گیا، بھائی بن گیا،
بھائی فوت ہو گیا دوسرا بن گیا، ایک ہی حکومت آ گئی ختم ہو گئی، دوسری کی پارٹی آ گئی، وہ جھنڈا لے کے ختم ہو گئے، دوسرے آ گئے۔ فرمایا جانشینیاں کون دیتا ہے؟ کون ہے جس نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو ان کے سامنے فرعونیوں غرق کر کے زمام اقتدار دے کے یہ سارا انقلاب بپا کیا؟ یہ کون ہے؟ کون ہے ماں کے رحم کے اندر تمہارے ڈیزائن بنانے والا؟ کون ہے تمہارے لیے ناریل کو اوپر اگا کے اس کے اندر خوبصورت چاندی کی طرح ناریل بنا کے تیرے قدموں تک پہنچانے والا کون ہے؟ یار پپیتے کے بھی ڈھیر لگے ہوئے ہیں، ناریل کے بھی ڈھیر لگے ہوئے ہیں، آڑو کے بھی ڈھیر لگے ہوئے ہیں، گرمے کے بھی ڈھیر لگے ہوئے ہیں، یہ کون بنانے والا؟ یہ سوال کیا جا رہا ہے۔ توجہ، قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ ویسے ہی آئے، ایک کان سے سنا دوسرے سے نکالا، ادھر آئے ادھر چلے گئے، کسی شے کا وعدہ نہیں۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کون ہے جو تمہاری رہنمائی کرتا ہے سمندروں اور خشکیوں، یعنی بحر جو بر ہے، بر اعظم اس کو بولتے ہو، جنگل صحرا، صحراؤں کے اندھیروں میں، سمندر کے اندھیروں میں۔ آپ کے علم میں ہے کہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کا نظام بنایا، اور بندے ستاروں کو فالو کر کے اپنے اپنے سفر کو، اپنے سفر کی سمت کا تعین کرتے ہیں، ٹائم مقرر کرتے ہیں، راستے تعین کرتے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان دنیا کو جو مزین بنایا نا تیرے خوبصورتی کے لیے، تیری رہنمائی کے لیے بنا۔ اللہ رہنمائی کر۔ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، باران رحمت سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں کون بھیجتا ہے؟ وہ یار ٹھنڈی ہوا شروع ہو گئی ہے، وہ بارش ہونا ہی لگ دی ہے، کپڑے سمیٹ لو، بسترے چوک لو، وہ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے جی۔ فرمایا یہ کام کون کرتا ہے؟ گرمی میں ٹھنڈی ہوا بارش سے پہلے بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ۔ موسم گرما کو سرما میں بدلنے والا کون ہے؟ تپش کو سکون میں بدلنے والا اللہ۔ اللہ ہو رہی تو ارشاد فرمایا، توجہ جی، اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے ساتھ اور کو معبود الہ ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، او بلند و بالا ہے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تینوں پتر دیتا ذات الہی نہیں، تو دیندی پھرے دہائی نہیں، میری پیرانے بوٹی الہی نہیں۔ شرک ہے، ظلم ہے۔ بتوں سے تم کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح کافری اور کیا ہے؟ فرمایا شرک کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا امن یبدأ الخلق، کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے؟ سب سے پہلا تیرا ڈیزائن جو اللہ نے ماں کے رحم میں بنایا وہ کون ہے؟ دوبارہ تیرے مر جانے کے بعد، مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ تیرا ڈیزائن کون بنائے گا؟ وہی جس نے تجھے پہلی بار پیدا کیا تھا۔ اور لطف کی بات یہ ہے، توجہ فرمائیں جی، باریک بات ہے، جو ہر انگلی اور پورے کا ڈیزائن ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ ہر بندے کے پورے کا ڈیزائن انگلی کا الگ الگ ہے۔ یہ کافر بھی مانتے ہیں، پڑھے لکھے مانتے ہیں، جو شعور والے لوگ مانتے ہیں۔ پاؤں کے الگ، ہاتھوں کے الگ۔ فرمایا جب اللہ دوبارہ پیدا کرے گا تمہارا ڈیزائن بھی وہی بنائے گا جو پہلے ڈیزائن بنایا تھا۔ یار اس سے بڑی اور کو دلیل ہے اس کے عالم الغیب ہونے کی، قادر ہونے کی، اول آخر ظاہر باطن، قریب عزیز سمیع بصیر ہونے کی، اللہ کی صفات کی ساری دلیلیں۔ ارشاد فرمایا وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں زمینوں سے رزق کون دیتا ہے؟ سبحان اللہ۔ ایک شکر گندی ہے نا، شکر گندی یہ زمینوں سے نکلتی ہے، کون نکالتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ادرک کون سے کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے نکلنے میں گنو نا کتنی چیزیں ہیں زمین سے نکلتی ہیں، سبزیاں کتنی نکلتی ہیں، کون نکالتا ہے؟ فرمایا آسمان سے باران رحمت برسا کے، پھل اگا کے، منوں ٹنوں کے حساب سے منڈیاں بھری ہوئی ہیں، ڈیزائن اتنے خوبصورت ہیں پھلوں کے، اللہ خوش ہو جاتا ہے بندہ ان کے ڈیزائن دے کے، خوشبو دے کے، ذائقے دے کے، ماحول دے کے، ماڈل دے کے، اور ان کی لائنیں لگی ہوئی دے کے رج جاتا بندہ۔ یار منڈی گیا ایسا مزہ آ گیا، دکان دے بے کے کیا سا سجا ہوا ہے، بنانے والا کون ہے؟ تو یار اس کو مان جاؤ نا، اس کے ساتھ پیار کرو، وہ تیرے سے پیار کرتا ہے۔ رب اللہ نے یہی دعوت دی ہے۔ اور زمینوں سے الہ مع اللہ، ہے کوئی معبود، ہے کوئی الہ اللہ کے ساتھ؟ ارشاد فرمایا توجہ، قل ہاتوا برہانکم، لاؤ دلیل، لاؤ کو برہان ہے، ارونی ماذا خلق۔ اللہ فرمایا سارا کوئی میں نے بنایا، اگر کسی نے بنایا تو مجھے دکھاؤ تو صحیح۔
اور آسٹریلیا کا طوطا بنایا کسی نے، کوئی چیل بنائی ہے، بندر بنایا، خنزیر بنایا، کتا بلا بنایا، بتاؤ تو صحیح۔ جب سبزیوں کے میں نے ترکاریوں کے پھلوں کے نام گنوائے، بتاؤ تو صحیح۔ لو جی یہ گرما پھلانے بزرگوں نے بنایا، یہ سبزی فلاں نے بنائی، یہ ترکاری فلاں نے بنائی، نام تو لوگ اسی۔ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، زمین و آسمانوں میں غیب کا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ الْمَلَائِكَةَ، وہ سارے نام آدم علیہ السلام کو سکھائے، لسٹیں سکھائیں ہیں اس کے اندر جو کچھ بھی تھا، پھر پیش کیا فرشتوں کے سامنے، اور فرشتوں نے کہا ذرا بتاؤ نا کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ نہیں ہم جانتے، جو تو سکھائے وہ پتہ چلے گا، ورنہ ہمیں کسی جگہ پتہ نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین و آسمانوں میں غیب کا علم اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں۔ کون ہے ماں کے ذہن میں پیدا؟ اب کہتے ہیں جی الٹرا ساؤنڈ کرائیے، تو کب کراتے ہو الٹرا ساؤنڈ پتہ ہے؟ چوتھے مہینے کے بعد، جب دوسرے مہینے کے بعد کروانا تو ہم پتہ چلے، سواگ کھجل خرابی کے علاوہ کچھ نہیں پتہ۔ اور یہی بتائیں گے کہ مذکر ہے یا مؤنث، وہ بھی مشین بتائے گی۔ ادھر کتنے کیس ہوئے ہیں، میرا خیال ہے 20-22 سال ہو گئے مجھے ترجمہ پڑھاتے ہوئے۔ میں آ رہا تھا، ایک پارٹی کہنے لگی دعا کرو تو آپریشن ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سانوں نا بیٹا آندے نے بیٹا ملے گا، تو جلے بعد پتہ لگا کڑی ہو گئی، اور ساڈے لڈو بھی گئے۔ اگر ہوتے پھرتے سن لو جی بڑی دعاؤں کرائی نے، ڈاکٹر نے بڑی فیساں لئی نے، تو پھر آدھے کڑی ہویا تو منڈا ہو گیا، وہ سانوں پوچھنے بغیر لڈو لگے۔ یہ کام اللہ فرماتے ہیں ما فی من فی علمی بات سن لو، یعلم ما فی الارحام، من فی الارحام نہیں فرمایا۔ من اور ما میں یہ فرق ہے، من ہو تو اس میں مذکر مؤنث ہے، ما ہو وہ نبی ہے، ولی ہے، وہ علم والا ہے، جاہل ہے، کن ٹوٹا ہے، نیک ہے، بد ہے، خوبصورت ہے۔ اس ما کے اندر اللہ فرمایا تمہیں پتہ نہیں اس کی شکل کس طرح کی ہے، تمہیں پتہ نہیں اس کی قسمت کتنی ہے، تمہیں پتہ نہیں عمر کتنی ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے اسے دنیا کے اندر وقار لینا ہے، یہ ذلت کی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارے کہ میں جانتا، اس کے علاوہ کوئی جانتا نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے وما یشعرون ایان، اور جن کی بات کرتے ہیں ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہم اٹھائے کب جائیں گے۔ جو دفن ہو گئے ہیں نا، جن سرکاروں کے تمہیں دیوے جگاتے ہو جاگے، دیوا جلاتے ہو نا، کئی بندے جاگے وہ بہت ہو گیا جی، دیوے نال دیوا چل رہا جی، دیوے نال دیوا بند ہے جی۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں یہ اٹھائے کب جائیں گے، ان کو نہیں پتہ۔ لکھا ہوا کہاں ہے؟ اخبار جہاں میں نہیں، قرآن شریف پڑھ رہے ہو اس کے اندر لکھا ہوا ہے، 20واں پارہ پڑھ رہے ہو اس کے اندر لکھا ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں وما یشعرون ایان یبعثون، کوئی شعور نہیں ہے کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں فہم دقیق نصیب فرمائے، قرآن فہم اور اس کے مطابق زندگی گزارنا اللہ ہمارا مقدر بنائے، اور یہ بھی دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمارا سپیکر ٹھیک کرے۔ امن جعل الارض قرارا، کیا بھلا وہ ہے جس نے زمین کو قرار، سکون، ٹھہراؤ بنایا، وجعل خلالها انہارا، جس کے اندر اللہ نے نہریں چلائیں، وجعل لها رواسي، زمین کے اندر پہاڑ گاڑے، وجعل بین البحرین حاجزا، دو سمندروں کے درمیان اس نے پردہ حائل دیا۔ الہ مع اللہ، کا معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر ان کے نہیں علم رکھتے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، بلا وہ کون ہے اے اللہ کے علاوہ جو یجیب المضطر، مضطر کو، مجبور کو جو جواب دیتا ہے، قبول کرتا ہے، اذا دعا، جب اس کو وہ پکارتا ہے۔ ویکشف السوء، کون ہے جو دکھ، کلک، مصیبت کو ہٹاتا ہے۔ ویجعلکم خلفاء الارض، کون ہے جو بناتا ہے تمہیں زمین میں جانشین۔ الہ اللہ، کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود و الہ ہے؟ قلیل ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بھلا کون ہے جو تمہاری رہنمائی کرتا ہے بحر بر کی ظلمات، اندھیروں میں، بر خشکی اور بحر سمندر۔ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، کون ہے جو چھوڑتا ہے بھیجتا ہے ہوائیں،
بشرا بین یدی رحمتہ، اس کی رحمت کے نزول سے پہلے خوشخبری بنا کر، برائے یہ ہے کہ باران رحمت سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلا کر، الہم اللہ، کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود الہ ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، بلند و بالا ہے اللہ سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ امن یبدأ الخلق، بھلا کون ہے جو ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، ثم یعیدہ، پھر اس کو ریپیٹ کرے گا، دہرائے گا، یہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے؟ اَإِلَٰهٌ اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور کوئی معبود ہے؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَکُمْ، کہہ دو لاؤ اپنے دلائل و براہین، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دو کوئی نہیں جانتا جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے غیب کو اللہ کے سوا۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اور وہ نہیں شعور رکھتے، نہیں جانتے کب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلِ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ